اسٹرینجر سجیشنز میں راہ ہدایت موضوع کے ساتھ دوسرا حصہ حاصل ہے۔ تو جناب، جب بادشاہ اور تاجر یہ گفتگو کر رہے تھے، غلام وہاں کھڑا حیرت سے باتیں سن رہا تھا اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا آقا کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ میرا ایک بیٹا ہے، جبکہ اس کے تو 5 بیٹے ہیں۔ دوسرا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ مجھے 70,000 کا خالص منافع ہوا ہے، جبکہ اس کا منافع تو کئی گنا زیادہ ہے۔ اور تیسرا جھوٹ تو حد ہی کر دی، اس نے اپنے آپ کو 25 سال کا بتایا، جبکہ اس کی عمر تو 50 سال ہے۔ بہرحال اس وقت تو خاموش ہو گیا، مگر دل میں ایک خواہش جاگی کہ واپس جا کر اگر دربار میں بادشاہ کے آگے اپنے آقا کے یہ جھوٹ بتا دوں تو کم از کم 30 دینار تو مجھے مل ہی جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اگلے دن جب واپس اپنے شہر پہنچا تو موقع پا کر بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور جا کر بولا کہ میں ایک عرض لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت، میرے آقا نے ایک آدمی سے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، کیا جھوٹ بولے ہیں؟ اس نے کہا پہلے آپ میرے آقا کو بلوائیے، میں ان کے سامنے بتاؤں گا۔ آقا کو طلب کیا گیا۔ آقا جب آیا تو غلام نے کہا بادشاہ سلامت، انہوں نے کل دوران سفر ایک آدمی سے کہا کہ میری عمر 25 سال ہے، جبکہ ان کی عمر 50 سال ہے۔ انہوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ میرا خالص منافع 70,000 دینار ہے، جبکہ بحیثیت غلام میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان کا منافع اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ ان کا ایک نہیں، ان کے تو ماشاءاللہ سے 5 بیٹے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے تاجر سے دریافت کیا کہ کیا تمہارا غلام درست کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بالکل، اس کی معلومات بالکل صحیح ہیں۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ اس تاجر نے کہا جی نہیں، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا۔ بادشاہ اور حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک طرف تم کہہ رہے ہو غلام نے بھی جھوٹ نہیں بولا اور تم بھی سچے ہو۔ تاجر نے کہا بادشاہ سلامت سنیے، میری عمر 50 سال ہے، لیکن اس عمر کے 25 سال میں نے دنیا کی محبت میں گزار دی اور 25 سال بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں نے دین کا راستہ اختیار کیا۔ اب میں اپنی دین کی خدمت میں گزاری ہوئی زندگی کو ہی اپنی کل زندگی تصور کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھے اندازہ نہیں، لیکن 70,000 دینار سے میں نے کچھ فلاحی کام کیے ہیں اور کچھ مساجد تعمیر کروائی ہیں، جو میں اپنی زندگی کا خالص منافع تصور کرتا ہوں۔ اور رہی بات میرے بیٹوں کی، تو بے شک میرے 5 بیٹے ہیں، لیکن 5 میں سے 4 بیٹے دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں ان کی صحیح انداز میں پرورش نہیں کر پایا۔ بے شک وہ میری اولاد ہیں، لیکن میں انہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں۔ ہاں، میرا 5واں بیٹا اس وقت آیا کہ جب میں دین کی دولت سے سرفراز ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی تربیت دین کے اوپر کی ہے اور وہ میرے لیے باعث فخر ہے، اس لیے میں اسی کو اپنا بیٹا مانتا ہوں اور بہت فخر سے ہر جگہ اسے اپنا بیٹا کہلواتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ جب بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا واقعی ہدایت بہت بڑا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دے کر تمہارے ساتھ بہت بڑی نیکی کی، بہت کرم فرمایا۔ بادشاہ نے اس کو جرمانہ معاف کر دیا اور تاجر کو عزت و احترام سے رخصت کیا۔ عرض یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے ایک بہت قیمتی خزانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔